ایسے لوگ بھی ہے، مطلب جو اللہ والوں میں بھی شامل ہے، بہت سارے ایسے لوگ مطلب جو اپنے آپ کو اللہ والے بولتے، اللہ والے نہیں ہے، دکھاوے کے جو رہتے نا ظاہر میں اپنے آپ کو جو اللہ والے بولتے ہیں، اپنے آپ کو میں فقیر ہوں بول کے بول لیتے، یہ جو ہے بہت سارے ایسے لوگ آگے آج ان کی وجہ سے بدنام رہے، وہ شہرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہے دولت کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی لوگ، اور شہرت کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، دولت کے پیچھے بھی اور شہرت کے پیچھے بھی، کیونکہ بہت سارے ان کی وجہ سے جو حقیقت میں جو اللہ والے ہیں، جو دین کو پہنچا رہے ہیں، جو ہے بندوں تک دین کے لیے جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، ویسے لوگ بدنام ہیں۔ آج یہ زمانے میں ایسے لوگ بدنام ہیں، اور بہت سارے جو پہلے کے جو زمانے کے اللہ والے تھے، اللہ جو ہے اپنے دھن میں رہتے تھے، اپنی دھن میں رہتے تھے، یعنی کہ کسی سے مطلب نہیں رہتا تھا ان کو، کسی سے ان کو کیا تعلق، اپنی زندگی میں اپن مست رہتے تھے، اپنا اللہ کو راضی کر لیتے تھے، پا لیتے تھے وہ چیز کو جو پانا ہے، پا لے کے اللہ کی یاد میں رہتے، جو مقصد سے اللہ تعالیٰ بھیجا ہم کو وہ مقصد میں کامیاب ہو جاتے تھے، اپنی پوری جوانی لگا دیتے تھے اس میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں بولتے ہمارا حال ایسا ہے، جوانی میں جو ہے کمانا ہے، بول رہے ہم جوانی اللہ تعالیٰ جو دیا پیسے کمانے کے لیے دیا، عیش کے لیے دیا، مطلب عیش کرنا انجوائے کرنا، اس کے لیے تو جوانی دیا، جوانی چلے گی تو عیش ختم ہو جاتا اپنا، بول رہے ایسا سمجھ رہے اپن۔ یہ جو ہے نا دنیا کیا ہے، الٹی ہے، دنیا الٹی ہے، کیونکہ حضرت قبلہ بتاتے ہمیشہ کہ کبیر داس ایک بات بولا کہ چلتی کو کہے گاڑی، رنگی کو کہے نارنگی، چلتی کو کہے گاڑی، اور بنے دودھ کو کھویا۔ یہ دیکھ دنیا کی الٹی ریت، یہ الٹی ریت دنیا کی دیکھ کبیرہ رویا بول، یعنی کہ رنگی کو کہے نارنگی، یعنی کہ نارنگی بول تو ہرے کلر کی رہتی ہو، نارنگی ہرے کلر کی رہتی، اس کو اپن کیا بولتے ہیں نارنگی بولتے، حالانکہ رنگی ہی ہے وہ، ہرا کلر ہے اس کے اوپر آلریڈی، پورا کلر کرے ہوئی رہتی ہری کلر کی، اس کو اپن کیا بولتے ہیں نارنگی، نارنگی یعنی بغیر کلر کی، اس کو بولتے ہیں نارنگی، مگر اس کے اوپر کلر ہے ہرا کلر، اس کو نارنگی بول رہے اپن۔ اور کیا بول رہے ہیں، چلتی کو کہے گاڑی، گاڑی یعنی کہ کوئی گاڑی چیز ہے چلتی ہے نا، گاڑی جمی ہوئی ایک جگہ جمی ہوئی رہتی، گاڑی چیز یعنی جمی ہوئی رہتی کہیں ایک جگہ، جم جانے کی اس کو گاڑی بولتے، جو چیز جم گئی کہیں بھی، ارے گاڑا ہو گیا بولتے نہیں، بہت گاڑی ہو گئی یہ چیز، بہت گاڑا ہو گیا، ہل رہا نہیں، ایسا ہلا ہلا کے دیکھتے نہیں ہل رہا ہے بولتے، گاڑا ہو گیا بولتے۔ تو اپن کیا بول رہے ہیں، جو روڈ پہ چل رہی اس کو گاڑی بول رہے ہیں، بائک کو گاڑی بول رہے ہیں، کار کو گاڑی بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، جو چل رہی اس کو گاڑی بول رہے ہیں اپن۔ اور ایک اور کیا بول رہے ہیں، اور کیا تھا وہ، چلتی رنگی کو ہے نارنگی، چلتی بنے دودھ کو کھویا، اپن کھویا بولتے، دیکھو اصل اس کا نام کھویا ہے، وہ کھویا نہیں ہے، کھویا بولتے بولتے کھویا ہو گیا انہیں۔ تو دودھ کو جو ہے نا پکاتے 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 پکاتے، جو مٹھائی والے رہتے ہیں میں دیکھا ان کی دکان میں، دودھ کو کڑھائی میں ڈالتے، بڑی کڑھائی میں ڈال کے ہلاتے رہتے نا، ہلا 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 کے پکاتے 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 کھویا بن جاتا خود بخود، یعنی جم جاتا، اصل میں جو دودھ رہتا نا وہ جمع ہو جاتا، وہ پورا جو ہے پتلا پنا ختم ہو جاتا، اس میں کا پانی نکل جاتا، سب چل جاتا اس میں کا، اصل جو کریم اور جو دودھ، اصل جو دودھ رہتا گاڑا ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتا، اس کا ہی نام اپن رکھ دیا کھویا بولتے، اس کو کھویا بولے، حالانکہ وہ اصل ہے، اس کو کھویا بولے۔ تو کبیر داس کیا بولا، یہ دیکھ کے دنیا کی الٹی ریت دیکھ کبیرہ رویا بولا، یہ کیا ہے، دنیا کی الٹی ریت ہے، یہ جو چیز ہے وہ دکھ رہی نہیں، جو نہیں ہے وہ دکھ رہی۔ اپنے بھی دنیا میں کیا دکھ رہا ہے، جو شہرت، جس کے پاس آج شہرت ہے، جس کے پاس آج دولت ہے انہیں کامیاب ہے بول رہے ہیں اپن، دنیا میں ہم کیا بول رہے ہیں، جس کے پاس دولت ہے انہیں کامیاب ہے، اس کی عزت ہے، دولت والے کی عزت ہے، اس کا نام ہے بول رہے ہیں، لیکن اس کی نہیں ہے، یہ الٹی عزت ہے دنیا کی، یہ الٹی ہے دنیا، دکھا رہا ایسا شیطان دکھا رہا سوئی کہ دولت والے کی عزت ہے بول کے، دولت والے کی عزت ہے، دولت والے کی جو ہے نا انہیں کامیاب ہے ان کے، ایسا بتا رہا انہیں، لیکن دنیا کی حد تک ہے وہ، کیوں، کیونکہ جو ہے دنیا چند دن کی ہے، لیکن انہوں نے چکر میں ڈال دیا، اپن کیا کریں، شیطان کی چکر میں آ گئے، دنیا چند دن کی ہونے کیا بتا آپ نے کو، ارے سالوں گزر جانا، جوان بچپنا جانا، جوانی جانا، پھر بڑھاپا جانا، جب جو ہے نا بڈھا ہوتا، جب اللہ اللہ کرنا ہے بول کے دماغ میں ڈال دیا ہم، اس کے سے اللہ تعالیٰ کیا بولے، پہلے بتا دیے بات، یہ جوانی کی عبادت پسند ہے بولے اللہ تعالیٰ، اسی لیے بولے اللہ کو کیا پسند ہے، سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے، اس کے بعد میں عبادت کتنی بھی کر لو اللہ کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے مطلب وہ عبادت کیسی رہتی، وہ تو صرف بڑھا ڈر کو کر رہے، وہ عبادت پانے کے لیے کرے نہیں کرے، پانے کے لیے نہیں کرے، اللہ کو پانے نہیں کرے، پر
بڑھاپے میں آنے کے بعد میں جو عبادت بندہ کرتا ہے، کوئی بھی ہوں لو، بڑھاپے میں جو آنے کے بعد عبادت کرتے تو ڈر کے لیے کرتے، یعنی ایک مقصد بنا لیتے نا. کیا مقصد رہتا کہ اللہ میرے کو جنت دے دینا، دوزخ سے نجات دے دینا، جنت میں ڈال دینا اللہ میرے کو. یہ مقصد سے عبادت کرتے بڈھے ہونے کے بعد میں. جوانی میں کیا کرتے؟ پیسے کمانا ہے، دولت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے. ابھی موقع ہے دولت کمانے کا بولتے، یہ موقع ہے دولت کمانے کا، یہ موقع ہے شہرت کمانے کا، کامیاب ہونے کا یہ موقع ہے بولتے. یہ موقع اگر چلے گیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کے بعد ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے بعد میں دولت نہیں کما سکتے. بڑھے میں کیا کماتے؟ ہمارے ہاتھ پیرا ڈھیل ہو جاتے، کہاں سے جاتے کام پہ بیٹھ کے. جب وظیفہ کھانا ہے تو ہمارے کو اب جو ہم کما لیں گے دولت، جب بیٹھ کے وظیفہ کھانا ہے بولتے ہیں. یہ ہمارے کیا شیطان الٹی چکر میں ڈال دیا. سے یہ دنیا ہمیشہ کی رہنے والی نہیں ہے، چند دن کی دنیا. کہیں کیا سے بولے اللہ تعالیٰ، اللہ والے جو بولتے بات ہے چند دن کی دنیا ہے، 2 روز کی دنیا. کہیں کیا سے بولتے؟ کیونکہ اسی وجہ سے بولتے ہم جب پیدا ہوئے نا اذان دیتے ہمارے کان میں، پیدا ہوتے سیدھے کان میں اذان دیتے، اس کے بعد میں جو ہے کیا کرتے داوے کان میں اقامت دے دیتے. سیدھے کان میں اذان ہو جاتی، داوے کان میں اقامت ہو جاتی. 2 کام ہو گئے، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی. اب صرف نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد جنازے کی جو نماز پڑھاتے ہیں نا اس میں اقامت ہے نا اذان ہے. جنازے کی نماز میں اقامت نہیں دیتے. کہیں کیسے نہیں دیتے؟ کیونکہ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی اس کی. اب صرف نماز پڑھنا ہے. صرف اتنا ہی وقفہ ہے ہمارے کو. اقامت دینے کے بعد میں نماز کتنی دیر ہوتی ٹھہرنے کے لیے؟ جماعت ٹھہرنے کتنی دیر لگتی؟ مؤذن پیچھے اقامت دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اقامت دیجیے. اس کے بعد میں امام صاحب صرف اللہ اکبر بولتے. اتنی دیر کا ٹائم جو ہے نا ہمارے کو بہت دکھ رہا ہے. اتنی دیر کا ٹائم ہمارے کو ایسا سمجھ لے رہے ہم اتنا ہی ٹائم مل گیا، ہم اتنی عمر گزار دی ہم ایسا سمجھ لے رہے. لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں اگر دیکھا گئے تو چند لمحہ ملا ہمارے کو، چھوٹا سا لمحہ ملا ہمارے کو. وہ لمحے میں الٹ پلٹ کر لیتے، ہاتھا پیرا مارتے ہیں. میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، میں ایسا گزارا ہوں زندگی، ایسا گزارا ہوں زندگی. سب کے سامنے سناتے، سب کے سامنے سنا لیتے، پھرتے رہتے. کن کو سنا رہے، کس کو سنا رہے، کیا پتا. اچھا اگر سنا لے رہے تو وہ مدد کرتے کیا؟ کسی کے سامنے اگر سنا رہے تو کون مدد کرتے بتاؤ؟ کوئی بھی مدد نہیں کرتے. جو مدد کرنے والا ہے انہیں بول رہا میں مدد کرتا ہوں، میں پال رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میں تم کو پیدا کر رہا، میں پالنے والا ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کوئی میرا حاجی طرح کلمہ پڑھے گا، سمجھ رہے نا کلمے کو خالی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اشارت زبان سے بولنا اشارت بول کے بول رہے ہیں اپن، لیکن سمجھ رہے نہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ جو ہے ملتوا پڑھا دیے مدرسے میں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پڑھا دیے، اس کے معنی نہیں سمجھ رہے. معبود بھی عربی لفظ ہے، معبود کے معنی حاجی روا، یعنی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا. اللہ تعالیٰ رخا بھیج دیا، رخے میں لکھ دیا کہ میں پالنے والا ہوں، میں پرورش کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ بول دیا، اب رخا آ گیا ہمارے پاس میں، رخے کو دیکھ رہے پر پڑھ رہے. رخے میں اللہ تعالیٰ بول دیا کہ کھانا پلانا سب نہیں کرتا بول کے، پھر بھی ہم بولے نہیں ہم ٹفن بن لینا، ہم محنت کرنا، نہیں کرے تو نہیں ہوتا. یہ سب باتیں بنا رہے، سب بہانے ہیں سبھی. اگر کچھ پریشانی آئی ہمارے کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. کسی کے سامنے بولنے سے انہیں جو ہے نا پریشانی حل نہیں کرتا، خوش ہوتا. آگے والے بھی جا کے پریشانی سناؤ، اگر انہیں تمہارا دشمن ہے تو خوش ہوتا. اگر تمہارا دوست ہے تو دعا کرتا، نہیں کرتا بولتے ہیں دعا کرتا. لیکن اس کو سنانے سے بہتر جو اس کی طرف سے پریشانی آئی اس کو پکارو، کیونکہ پریشانی کا دینے والا اللہ ہے اور خوشی کا دینے والا بھی اللہ ہے. تو اس کو پکارو نا، جہاں سے آئی پریشانی اس کو پکارو، انہیں حل کر دیتا. اس کی طرف پلٹ جاؤ. اب بچے کو جو ہے تکلیف ہوئی تو کس کا نہیں جاتا؟ ماں باپ کے پاس جاتا ہوں. ماں باپ کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ میرے پرورش کر رہے ہیں، اللہ میری، اللہ میرے کو پال رہے ہیں، اللہ میرے کو پیدا کرے، اللہ پال رہے ہیں. ان کو سنایا تو میری پوری تکلیف کم ہوتی، انہوں میری تکلیف کو دور کرتے. اس کو معلوم ہے اولاد کو، اس لیے انہیں کیا کرتا، اولاد کیا کرتی، ماں باپ کے پاس جاتی. جب بھی اس کو تکلیف ہوئی، کوئی تکلیف پہنچی، ماں باپ کے پاس جاتی. وہاں گئے تو اس کو سکون ملتا، وہ حساب سے ماں باپ کے پاس جاتی ہے، وہاں جا کے سنا لیتے اپنا جو بھی ہے. اسی طریقے سے ہم کیا ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ پیدا کرا، ہم مخلوق ہے. ہم مخلوق ہے، مخلوق کیا ہے، مملوک ہے، یعنی کہ ہم مجبور ہے، محتاج ہے. حاجت روا اللہ ہے، ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ ہے، ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے. سب معلوم ہے ہمارے کو. اللہ دیتا، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. بول رہے ہیں، بولتے نا، سنے نا بڑے لوگوں سے باتیں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا بول کے خالی سن رہی ہے، کانوں میں رکعت پڑی، یہاں تک بھی سے بات ہو، دل میں نہیں ہوتا بھی، بولنے کو بولے نہیں. پھر کیا بولتے ہیں اس کے بعد میں، ارے کیا وجہ سے پریشانی، یہ وجہ سے آئی ہوں گی پریشانی، انہوں کرے ان کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی، انہوں کرا ان کی وجہ سے پریشانی آ رہی.
अपन जो है ना इनके ऊपर डाल लेके अपन ऐसा करे, ऐसा करने से ये परेशानी आई होंगी, बल्कि समझ रहे परेशानी हम खुद अपने हाथों से अपने ऊपर ला ले रहे। कैसा? हमारे गुनाहों की सजा रहती हो, क्योंकि हम अल्लाह वाले तो नहीं, आजमाइश होने के वास्ते हमारे ऊपर। आजमाइश अल्लाह वालों के लिए होती, जो अल्लाह वाले होते हैं उनको आजमाइश रहती। लेकिन हम क्या है, गुनहगार बंदे हैं। गुनहगार बंदों को आजमाइश नहीं रहती, क्या रहती? हमारे गुनाहों की सजा रहती। हम जो गुनाह करें ना उसकी सजा रहती हमारे, जो भी हम गुनाह करें वही जो है ना। देखो भाई, कई मर्तबा बोला मैं बात है, क्या हम जो बीज पेरेंगे वही झाड़ उठेगा। नीम का बीज पेरेंगे तो आम नहीं लगते उसको, नीम का झाड़ ही लगता। उसको ख्वाहिश कर रहे हैं आमा लगना तो आमा नहीं लगते उसको। तो इसी वजह से जो बीज हम पेरेंगे वही झाड़ उठेगा। हम अगर से परेशानियों का बीज पेर लिए, यानी कि हम जवानी में जो है ना गलत कामा करे, कुछ भी उल्टे पुल्टे कामा करे, वही परेशानी हमारे ऊपर वापस आती पलट के। हम जवानी में दौलत के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या होता? शोहरत और दौलत अल्लाह तो नहीं है। अल्लाह है क्या? शोहरत अल्लाह है, दौलत अल्लाह है। शोहरत शैतान का एक हथियार है, शैतान का हथियार है शोहरत। कैसा? शैतान क्या करता? पहले उसको दौलत की तरफ डालता, दौलत की तरफ डालता। अब इससे नहीं हो सका दौलत, तो उसके क्या करता? उसको औरत की तरफ डालता, तवज्जो औरत की तरफ दिलाता, क्योंकि औरत भी शैतान का हथियार ही है। औरत की तरफ भी इन्हें नहीं पलटा, अगर उससे भी बच रहा, वो गुनाह से भी बच रहा, तो उसके बाद में क्या करता? शौहरत की तरफ डालता। लास्ट आखिरी हथियार है उसका। सब करता, हाँ मैं करा है, मेरे को लोग इज्जत से मिल रहे हैं, मेरे से इज्जत से बात कर रहे हैं, मेरे से, मेरे पास ये इल्म है, मेरे पास इतना इल्म है, मैं ये इल्म पहुंचा रहा हूं लोगों तक, बोल के अपने आप को जो बड़ापना महसूस कर लेते हैं ना, ये उसका हथियार है। बस काफी है बोलता हूं। एक अल्लाह वाले जो है एक मर्तबा जो है नफ्स को, शैतान को, उसको क्या शैतान को पूछे उन्होंने कि अरे मैं तो तेरे ऊपर जो है ना इतना वो काबू करा, मैं इतना जो है ना बचा, नफ्स से भी बचा, नफ्स भी कमजोर हो गया मेरा, तू तो दूर भाग गया होगा मेरे से, ऐसा बोलते। उन्होंने बोला नहीं, नफ्स बोला, नफ्स ही बोलता उनका। क्या बोलता कि जो है उसको बोल रहे मैं तो इतना तेरे को जो है वो कर दिया, कमजोर कर दिया, खिला रहा हूं भी नहीं, पिला रहा हूं भी नहीं, परेशान है, वो कर दिया मैं तेरे को। इतना कमजोर होने के बाद भी तुम मेरे पास जिंदा कैसा है, तू मेरे पास में? बोल ना, पूछते। उन्हें बोलता जब तुम्हारे को बादशाह जो सामने से गुजरते हुए सलाम कराना, बादशाह की रियाया, बादशाह की सिपाहियां सब जब तुम्हारे सामने से गुजरे सलाम कर रहे, तो जब तुम सलाम का जवाब देते खुद में, जब तुम्हारे दिल में छोटी सी बात आती कि बादशाह है लेकिन जो है मैं अल्लाह वाला हूं बोल के मेरे को सलाम कर रहा हूं, जो छोटा सा वो आ गया तुम्हारे अंदर, वो आने की वजह से बस उससे ही पल रहा हूं, मैं बोलता हूं नफ्स, वो एक ही वजह है जो बात पल रहा हूं, तो क्या है वो? शौहरत है। यानी एक मैं कुछ हूं बोल के जो मेरा भी एक नाम है बोल के जवारी ना बात, वो शौहरत है। तो आज इंसान जो दुनिया में लगा हुआ है, शौहरत या तो दौलत, ये दो चीजों के पीछे लगा हुआ है, और शैतान इन्हीं चीजों में दुनिया में इसको इंसान को जरा लपट दिया। देख लो आज हर किसी को देख लो, दौलत के लिए परेशान है, क्या करना, पैसे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, कैसा करूं, कैसा कमाऊं, इन्हें पैसे देना है, उन्हें पैसा देना है, इसको पैसे देना, अपन देना, उसको देना है, इसको देना, क्या करूं? अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई सारे आयतें बताए दौलत, उसके दौलत आने के बहुत सारे आयतें हैं। क्या है ये, क्या बोले, सूरह तौबा की आखिरी की 2 आयतें हैं, आखिरी की 2 आयतें सूरह तौबा में है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ो, उसके बाद में सूरह तौबा की जो आखिरी की 2 आयतें हैं 141 मरतबा पढ़ो, उसका फिर दुरूद इब्राहिम फिर 11 मरतबा पढ़ो। देखो दौलत नहीं आती क्या? बस बेजार हो जाना, कैसा खर्चा करूं सोच, दौलत आता है, वैसी देता अल्लाह ताला, इतनी दौलत आती। हाथा पैरा मारने की, गलत चीज करने की जरूरत नहीं है, वो करो, खुद ब खुद असबाब बनते, खुद ब खुद जरिया बनता, दौलत आ जाती। अब जो मुसीबत परेशानी आ रही है वो क्या वजह से? हमारे गुनाहों की वजह से। क्योंकि जो है जितने अल्लाह वाले जो है इसके ताल्लुक से बात डिस्कस करे, से उलमा दिन भी डिस्कस करे इसके ताल्लुक से बात, कि क्या वजह से जो है ना हमारी को परेशानी आई आज, जो हमारे पास जो वबा जो चल रही है कोरोना वायरस की, क्या वजह से आई है, क्या परेशानी आई है? ये जो है अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना अजाब कब नाजिल कर दे? अल्लाह ताला को तकलीफ दी तो अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं करते। अल्लाह ताला अजाब कब नाजिल करे? जब जो है ना उम्मत अपने नबी की नाफरमानी करी,
نبی کے خلاف ہو گئی, نبی کی نافرمانی کری, نبی کی جو ہے نا کیا بولتے ہیں غلط کلامی کری نبی کے تعلق سے, اور بیت بھی کرے نبی کے تعلق سے, بیت بھی کرے, تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, ہر امت کو دیکھ لو, نوح علیہ السلام کی بھی دیکھ لو, نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا سیلاب آیا, پورے ڈوب گئے, کشتی میں سوار ہو گئے, آپ نوح علیہ السلام بچ گئے لوگ, یہ عذاب آیا. اور ایک زمانے میں جو ہے نا کیا بولتے ہیں بندر کھجلی کی بیماری آئی, ایک نبی کے زمانے میں کھجلی کی بیماری آئی, سب کھجلی کھجلا لیتے تھے, پورے جسم پہ کھجلی لگ گئی تھی, تو جو ہے وہ لوگوں کا عذاب کیسا گیا, وہ پاخنے میں لوٹے تو عذاب گیا ان کا, ایسا عذاب دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. تو اور ایک قوم بندر بن گئی, کئی کیسے ہوا, یہ سب عذابات کیوں آئے؟ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا. آج ہم دیکھ لو کیا کریں اپنی زندگی میں, دیکھ لو کیا ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, فرما بردار ہے, کیا ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اپنا ظاہری بات بھی دیکھ لو, ظاہری سنت بھی دیکھ لو, اپنی ظاہری میں بھی سنت ہم ادا کرے گا نبی کی. عورتیں بھی دیکھ لو, ادیاں بھی دیکھ لو, لیڈیز دیکھ لو, نبی کی لیڈیز کیسا کرنا نبی کی سنت, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ان کے سامنے, ان کی سنت دیکھنا ہے ہمارے کو. جینٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ رکھنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ توجہ دینا ہے, غور و فکر کرنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنا, سنت پہ عمل کرنا, چھوٹی چھوٹی سنت بھی ہے, غور و فکر کرنا چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ. داڑھی رکھنا, کاٹ لے رہے ہیں, کئی کیسے کاٹ رہے ہیں, کیا بولتے نہیں میں جوانوں بھی بچہ ہوں, کیسا رکھوں داڑھی, بوڑھے وقت رکھنا ہے کہتے داڑھی, مر گئے تو کیا جواب دے دو وہاں پہ, ہندو ہے کی کیا ہے, کیا معلوم ہوتا, پکڑ کے سوال جواب کرتے اس سے, مسلمان ہے ہندو ہے کیا ہے معلوم کیا ہوتا, بولے سوال جواب صرف مسلمان کو ہے, ہندو کو تو سوال جواب دیا تھا ڈائریکٹ لے کر کھپسنا شروع کر دیتے, اس کافر کو سوال جواب نہیں رہتا, ہندو بول کے نہیں بول سکتے کافر. ہندو بھی جو ہے نا بہت سارے ہندو ایسے بھی ہے جو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے, معلوم نہیں ہے ہمارے کو, ہم سمجھ رہے ہیں ہندو ہندو بولتے, ہندو کس کو بول رہے ہیں, ہندو بھی جو ہے, ہندو کیا ہے ایک مذہب کا نام ہے, وہ انہیں بھی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے, انہیں کافر الگ ہے, ہندو الگ ہے, کافر الگ. کافر جو ہوتے ہیں نا, کافر بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, کافر اس کو بولتے. ہندو جو ہے اللہ کی عبادت میں بھی رہتا ہوں, یاد میں رہتا ہوں, بھی اس کیسے جو ہے نا آگے بڑھتا ہوں, بھی پاتا پائے بعد میں جو ہے خاموش ہو جاتا ہوں, غلط اس میں نہیں جاتا, خاموش ہو جاتا, دیکھ لیا تو خاموش ہو جاتا ہوں. تو انہیں بھی اگر کر رہا تو جو ہے اس کو بھی اپن وہ نہیں بول سکتے, ہندو ہوں گے مسلمان ہوں گے جو بھی ہوں گے, جو بھی اپن عمل کر رہے نا تو اس کو کافر کسی کو نہیں بول سکتے اپن. تو کیا بول رہا تھا میں بات, ہاں تو جو ہے ہم آج زمانے میں جو ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں دولت کے پیچھے پڑے ہوئے, دولت کے پیچھے لگے, شہرت کے پیچھے لگے, اور پریشانیوں میں اس میں کیسا حل کرنا یہ مسئلوں میں لگے ہم. تو کورونا وائرس کی جو بیماری آئی, ہمارے خود ہم جو سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے, نبی کی جو ہے نا نافرمانی کر رہے, اس وجہ سے ہم کو عذاب آیا. آج ابھی بھی ہم توبہ کر لے, اگر سے نبی کی سنت پہ عمل کر لے, توبہ کر لے, تو انشاءاللہ پھر ہمارے پاس سے عذاب ختم ہو جاتا. اب اگر ہم گھر میں احتیاط کر لینے کے لیے کیا کرنا ہے, یہ عذاب سے بچنا ہے, یہ مصیبت سے پریشانی سے بچنا ہے, تو ڈیلی فجر کی نماز کے بعد میں کیا کرنا, وہ ہم پڑھتے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بولتے وقت میں کیا کرنا, اپنے منہ پہ سے سر پہ سے ہاتھ پھیرنا, ایسا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بولتے, پورا پیروں پہ پورا تلووں تک پورا کمپلیٹ ایسا ہاتھ پہ لینا, 3 مرتبہ کرنا ہے ڈیلی. فجر کی نماز کے بعد کرو اور عشاء کی نماز کرنا, سونے کے بعد سوتے وقت بستر پہ بیٹھتے نا جب کر لو, یہ 3 مرتبہ صبح میں, 3 مرتبہ شام میں کر لو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرماتے, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج کے حفاظت فرماتے ہمارے, ہر بیماری سے, ہر عذاب سے, ہر پریشانی سے, بیماری سے ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے. اللہ ساتھ ہو جاتے ہمارے, فرشتوں کو اپنے ساتھ کر دیتے اس عذاب سے بچنے کے لیے. اور ایک چیز کیا کر لینا, اور جنرل اگر دیکھا جائے تو مطلب کھانے کی چیزوں میں جس کو بھی اگر یہ بیماری اگر آ گئی تو کیا کرنا, کھجور کھا لو, سکے کالے کھجور آتے نا, 2 کالے کھجور, اور جو ہے 2 انجیر, 2 بادام, اور 2 کیا بولتے پستہ,
اب کاجو کشمش یہ بھی کھانا ہے تو کھا سکتے. یہ چیزوں کیا کرو ڈیلی دو 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 لے کے روزانہ صبح میں نہار پہ چاپ کے کھا لے کے نکل لو, ختم. بیماری ہے والوں کو بیماری چلی آتی, اگر کسی بیماری ہے یہ تو ان کو بیماری چلی آتی. اور ہفتے میں ایک مرتبہ ایک ڈولو 650 ٹیبلٹ جو آتی ہے وہ ٹیبلٹ کھا لینا, بیماری ختم ہو جاتی. تو بیماریاں جو ہے ہمارے خود کے جو ہے نا غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پر عذاب ہے. یہ بیماری توبہ کر لو ختم ہو جاتی بیماری, وہ بھی بہترین علاج ہے بیماری کا, توبہ کر لو ختم. روحانی بیماری ختم ہو جاتی, توبہ کرو روحانی بیماری ختم ہوتی. اور یہ چیزوں سے حفاظت کرتے بچتے رہو, وہ پڑھتے رہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ پڑھو جسمانی بیماری ختم ہو جاتی. یہ چیزوں سے بچتے رہو. تو بیماریاں جو عذاب جو آ رہا ہمارے پر سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو آ رہا ہے. یہ ہمارے پر سزا ہے, یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ سزا دیتے, اس کے بعد گناہ دھو جاتے. اگر کسی کے زیادہ ہے تو اللہ چلے جاتے, اگر کوئی جو ہے نا توبہ استغفار کر لیے تو پلٹ گئے, اگر سے تو پھر بچ جاتے. ایسا مسئلے ہے. تو بیماریوں سے بچنے کا طریقہ ہے یہی وجہ سے ہم کو بیماریاں آ رہی, آج جو مصیبت آ رہی یہ وجہ سے آ رہی. تو دنیا میں ہم جو چیزوں کے پیچھے ہوئے پڑے ہوئے, دولت اور شہرت کے پیچھے لگے ہوئے, آج زمانہ تمام زمانہ یہ دو چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. ان دو چیزوں سے بچو, آج جو ہے نا اللہ کے حوالے ہو جاؤ, اللہ کے حوالے ہو جاؤ. ہمارا کام کیا کرنا ہے, روزانہ صبح میں فجر کی نماز پڑھ لیا, اس کے بعد میں نکل جانا. جو ٹائم پہ ہم کو کاروبار کرنا ہے کاروبار پہ چلے جاؤ. کاروبار گراہک بھیجنا, تجارت کے لیے جو ہم تجارت کریں, جو بھی تجارت کریں, جو بھی کام کریں, گراہک بھیجنا کرنا وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ بھیجتا خود بخود, گراہک کو اللہ تعالیٰ خود بخود بھیجتا. ہمارے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کام اللہ کے کام دے دیا, ہمارے کو تجارت دے دی, وہ کام ہمارا کرنا ہے. شٹر اٹھا بیٹھ جاؤ, اللہ توکل ہے, اللہ کرنے والا ہے, بس اللہ پہ توکل کرو. اللہ گراہک کو بھیجتا خود بخود کاروبار ہوتا. تو یہ اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے, شہرت کے اب اور ایک چیز یہ تو دولت کا ہو گیا, اللہ پہ توکل کرنا ہے. شہرت ہماری نہیں ہے, یہ سوچنا ہمیشہ. شہرت کا کبھی بھی خیال نہیں کرنا, کیونکہ عزت شہرت اللہ کی ہے, ہماری کیا ہے. اگر ہماری شہرت اگر اپن سوچے تو اپنی جو ہماری ماضی زندگی جو گزر گئی اس کو دیکھ لو, اس کی طرف غور کرو. ہم کیا تھے پہلے, کیا ہمارے پاس علم تھا, کیا ہمارے پاس میں جو ہے قوت تھی, کیا صلونا علی نبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو ہم کبھی بھی غور کرنا کہ ہماری جو پچھلی جو زندگی گزر گئی اس کی طرف غور کرنا. کیسا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ جب ہم کو پیدا کرے تھے, جب اللہ ہم کو پیدا کرا, کیا ہمارے اندر قوت تھی, کیا ہمارے کو جو دیکھنے کی صلاحیت تھی, کیا ہمارے اندر سوچنے کی غور و فکر کی صلاحیت تھی. ہم کتنے مجبور گئے, ہمارے کو گود میں اٹھا لے کے پھرتے تھے. ہمارے اندر چلنے کی قوت ہے, نہیں بھی ہمارے پیروں میں. دھیرے 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 اللہ تعالیٰ پیروں میں چلنے کی قوت دیا. اس کے بعد دھیرے 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 جو ہے ایک دوسروں کو پہچاننے کی قوت دیا, صلاحیت دیا پہچاننے کی. پھر دھیرے 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 کیا کرے اللہ تعالیٰ, بولنے کی قوت دیے. اس کے بعد میں جو ہے اپنا کام خود کرنے کی قوت دی. جب بھی بولنا آ گیا, چلنا آ گیا, تو بھی اپنا کام کرنے نہیں آتا, اپنے کرنے کی قوت دی. اس کے بعد میں سمجھنے کی صلاحیت دی کام کو. تو یہ کون دے رہا ہے سب کچھ, اللہ تعالیٰ دھیرے 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 ہم کو دے رہے. سو ہے دھیرے دھیرے سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں دے رہے, ہمارے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے. تو اپنی جو پچھلی زندگی گزر گئی اس کی طرف غور کرنا, ہماری وہ زندگی کی طرف غور کرنا کہ ہم کیا تھے پہلے, ہم آج کیا ہے. یہ ہے اگر یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس شہرت اگر ہماری ہے تو یہ اللہ کی, یہ اللہ کی شہرت ہے, میری نہیں ہے. کیونکہ میں تو مجبور ہوں, لاچار ہوں, مجبور ہوں. میرے اندر نہ علم ہے نہ کچھ ہے میرے اندر. یہ علم اللہ کا ہے, یہ اللہ کا علم ہے. میرے اندر علم نہیں ہے, علم سیو نہیں ہے اپنے اندر, کچھ بھی سیو نہیں ہے. اللہ سے ہم جب دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ ہم کو جو ہے ہمارے ہدایت کے لیے ہم کو یہ چاہیے بلکہ دعا کرتے ہیں, اس طریقے سے اس دعا کے حساب سے اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں. یہ میری ہدایت کے لیے بھی رہتا علم, یہ کو بھی اس میں ہدایت ملتی ہے. علم میں سب کو بھی ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ. اس کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو معلوم, اللہ بہتر جانتا کہ آج جو باتیں اللہ تعالیٰ دیا, شاید کسی کو اس چیز کی ضرورت تھی, آج ان باتوں کی, یہ علم کی آج کسی کو ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ اس حساب سے علم دی. تو اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ دولت کی بات آئی تو اللہ پہ توکل کرو, شہرت کی بات آئی تو اللہ کے حوالے ہو جاؤ. اللہ پہ جو ہے نا, میں اپنی زندگی میں پہلے کیا تھا دیکھ لینا بس ختم. میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے, میری کچھ اوقات نہیں. یہ اللہ والوں کے صدقہ ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان سے ملا سو.
کہ ان کا علم ہے بول کے سوچنا، میرا کچھ بھی نہیں، یہ میرے پیر کا علم ہے. پیر ہمارے دل میں ڈالے سو بات ہے. یہ پیر جو ہے نا روحانی قوت بھی دے رہے اور جسمانی قوت بھی دے رہے. روحانی قوت بھی پیر کی طرف سے ملی سو ہے. یہ جو علم ملا، جو کچھ بھی ملا، روحانی قوت بھی اگر کسی کو مل رہی ہے تو یہ بھی پیر کے حوالے کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ میرے اندر یہ قوت آ گئی، میرے اندر یہ صلاحیت آ گئی، میں یہ چیز دیکھ سک رہا ہوں، میں یہ چیز محسوس کر رہا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں سوچنا، میں نہیں، یہ پیر دے رہے، پیر محسوس کرا رہے، پیر ہی یہ نظر دیے، پیر کی نظر سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ سوچنا، حوالے پیر کے کرنا. اپنے ہم اپنے آپ کو پورا پیر کے حوالے کر دیے. جب ہم بیت ہو رہے ہیں تو پیر کے حوالے ہو جا رہے ہیں نا. جسم میرا نہیں، جی روح میری نہیں، سب پیر کا ہے. تو پھر اپنے آپ کو کیسا بول لیتے کہ یہ میرا ہے بول کے، میں کر رہا ہوں بول کے کہیں کو سمجھ رہے ہیں. پیر کے حوالے ہو کے کر کے دیکھو کام کیسا آسانی سے ہوتا اور کتنا کامیابی ملتی. دیکھو تو کچھ بھی کام کر رہے ہیں پیر کے حوالے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے حوالے ہو جاؤ، حوالے ہو کے کام کرو پوری طریقے سے. حوالے جاؤ. حوالے ہونے کا طریقہ ہے نماز ہے. نماز میں جب ٹھہر جا رہے تو حوالے ہو کے کرو. اور نماز پڑھتے جب سورے پڑھ رہے ہیں تو یہ تصور کرو کہ اللہ میرے سامنے ہے اور اللہ سن رہا ہے. یہ تصور کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھو، اللہ مجھے سن رہا ہے بول کے. جب الحمدللہ رب العالمین بول کے ہم بول رہے ہیں نماز میں تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کو ہم اللہ کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اب اللہ کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو سارے عالمین کا رب ہے، اس کو بول رہے ہیں کہ محسوس کرو. محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھو. دیکھو کیسا مزہ آتا نماز میں بھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو بڑا رحیم کریم. جب اس کو سامنے ٹھہرا کر کے بول رہے جو سارے عالمین کا رب ہے، جب دینے والا سامنے آ گیا، ہم کو دینے والا، ہماری پریشانیاں دور کرنے والا سامنے آ کے ٹھہرا ہے تو کیسا سنا لیتے اس کو. بولو پریشانی کیسا. اب انہیں معلوم ہو گیا ہم کو کہ انہیں پریشانی ہماری دور کرنے والا ہے. تمام پریشانیاں انہیں دور کرتا. ہمارے کو یقین ہے ہمارے کو سب دینے والا ہے. ہمارے مصیبتوں کا کارساز آ گیا، ہمارے مصیبتوں کو دور کرنے والا آ گیا تو کیسا لپٹ لپٹ کے اس کو کیسا پوچھتے. اس کے قدموں میں گر جاتے، قدمہ پکڑ لیتے، اس کے پیروں کو لپٹ لیتے، لپٹ کے سناتے اپنی پریشانی، رو رو کے سناتے اس کو. جیسے چلا حل ہو جانا ہماری پریشانی، جیسے دور ہو جانا رو رو کے سناتے اللہ یہ پریشانی ہے. مطلب جو پریشانی دور کرنا ہے اس کو سنا دینا. تو جب معلوم ہو گیا کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں جب نماز میں ڈرے تو اللہ میرے سامنے ہے، جب محسوس کرتے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، پہلے تعریف کرو سارے عالمین کا رب ہے. اللہ ہوتا بے شک میں رب ہوں. اس کا رحمان ہی رحیم، تو رحم بھی کرنے والا ہے، کرم بھی کرنے والا ہے. تو بولے بے شک میں رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہوں. مالک یوم الدین، سارے عالمین، کیا سارے عالمین کا مالک ہے تو میرا بھی مالک ہے. بے شک بلتا اللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کسی سے نہیں مانگتے، کسی سے مانگتے ہیں، بس تیری عبادت کرتے ہیں. اے صراط المستقیم، مجھے صراط المستقیم پہ چلا مولا. صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے انعامات کیا ہے ان کے راستے پہ چلا، جس پر تیرے انعامات ہے ان کے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ان کے راستے پہ مت چلا جس کا جو ہے نا راستہ جہنم کا ہے، ان کے راستے پہ مت چلا. جو ظالمین میں سے ان کے راستے پہ مت چلا ولا الضالین. آمین. اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما لے. جب اس کے سامنے جب ٹھہر کے جب سنا لیں گے، محسوس کر کے دیکھو، ایسی نماز پڑھ کے دیکھو کیسا مزہ آتا. دیکھو الحمدللہ رب العالمین جب شروع کر دے اپن محسوس کر لیے، پورا ذہن پورا ایک جگہ کرو. پہلے نماز میں جب ٹھہر جاتے ذہن پورا ایک جگہ کرو، ایک جگہ کر کے آنکھ بند کر لے کے جانماز کی دعا پڑھ رہے ہیں. جانماز کی دعا پڑھ کے آنکھ بند کر لو. آنکھ بند کر لے کے محسوس کرو کہ اللہ میرے سامنے آ گیا، میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا. یہ محسوس کر کے جب شروع کرو اللہ اکبر بول کے، اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اکبر جو بول رہے کیا بول رہے وہ کمنٹس نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ بن لیا. اب ایسا سمجھ لو کہ سامنے اللہ ٹھہرا ہوا ہے، ہم اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے. ادب میں ٹھہرنے کا طریقہ بھی چینج ہو جاتا. اپن نماز میں جو اپن ٹھہرتے یوں ٹھہر جاتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، کھجا لیتے، ٹھہرے ہوئے بولے تو یہاں وہاں دیکھ لیتے، کچھ بھی صاف کر لیتے. بہت سارے لوگ دانتوں میں کاڑیاں بھی کرتے، دانتوں میں کاڑیاں کر لیتے رہتے، کچھ تو بھی انگلیاں کر لیتے رہتے. نماز میں ٹھہر کے یہاں وہاں دیکھتے رہتے، کھجا لیتے ہوئے، کچھ بھی ایک ایسا دیکھتے رہتے. تو نماز پوری ستیہ ناش. کہیں کیا سے ہو رہا ہے ایسا؟ کیا وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو ہے نا اپن یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ میرے سامنے. اپن کس کے سامنے ٹھہرے وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے نہیں. نماز میں ٹھہر کے کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے سمجھ رہے نہیں. اس وجہ سے ہی ایسا کرتے ہیں. جب سمجھ لیے اپن کہ اللہ میرے سامنے، اس کے بعد وہ نماز کیسا فائدہ پہنچاتی ہے وہ نماز پڑھنے والے کو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے بندے کو،
नमाज फहशात और मुनकिरात से रोकती है, यानी गुनाहों से रोकती है नमाज। तो कहां से रोक रही? नमाज भी पढ़ रही, चोरी भी कर रही, नमाज भी पढ़ रही, चुगलियां भी कर रही, नमाज भी पढ़ रही, गीबत भी कर रही, नमाज भी पढ़ रही, दूसरों के ताल्लुक से क्या बदकलामी कर रही, नमाज भी पढ़ रही, गालियां भी दे रही, नमाज भी पढ़ रही, दिल में दूसरों के से नफरत भी भर लेके बैठे हुए, सब कर रही, नमाज फिर देख रहे हो नमाज भी पढ़ रही। अब रोक रही नहीं नमाज, कहां से रोकती? क्यों? क्योंकि नमाज जैसी पढ़ना है वैसी नहीं पढ़ रही। नमाज का अपन कैसा समझ रहे हैं? मतलब नमाज बोले तो एक काम है, ये क्या आ गया भाई, कहीं हो गई अजा बोल के ऐसा दिखता, खाली बिल अजा दे दिए, मौलाना साहब की क्या है, मुल साहब है उनको तनख्वाह मिलती है इसलिए अजा देके निकल जाते हैं, ऐसा सोच लेते। ऐसा होता है अल्लाह नमाज आना है, अच्छा सीरियल चल रहा था जबरदस्त, एंड टाइम पे जो है ना अजा दे दिया मुल साहब, क्या करना? अब नमाज पढ़ना रोके तो सीरियल चले जाता, नहीं हो गए बस जाके पढ़ लेंगे नमाज। ऐसा नमाज को जो है समझ रहे नहीं क्या है क्या नहीं। नमाज पढ़ते होने अगर तवज्जो कर लिए कि अल्लाह मेरे सामने ठहरा हुआ है, मैं अल्लाह को अपना हाल सुना ले रहा हूं, मैं अपना हाल अल्लाह को सुना रहा हूं, मेरे सामने अल्लाह ठहरा हुआ है, सारे आलमीन का जो रब है, जो मेरा भी रब है, मेरी हर परेशानी को दूर करने वाला है। बोल जब उसके सामने ठहर के सुनाओ देखो कैसा मजा आता, नमाज पढ़ने का मजा देखो कैसा है। अलम के सूरे में नमाज कबूल हो जाती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में तो पूरी नमाज कबूल है, वैसी नमाज पढ़ के देखो। नमाज में अदब से ठहरने का भी एक अलग ही अंदाज हो जाता अपना, ऐसा अदब से ठहर जाते जब अगर महसूस कर लिए कि अल्लाह के सामने हम ठहरे हुए, महसूस कर लिए ना, ठहरने का तरीका बदल जाता हमारा, खुद ब खुद गर्दन झुक जाती, खुद ब खुद नजर नीचे हो जाती, ऐसा अदब हो जाता, कोई वसवसा नहीं आता, कोई ख्याल नहीं आता। उसके बाद में देख लो नमाज पढ़ के, अब ऐसी नमाज पढ़ के मेरे को सुनो कैफियत क्या हुई थी, सुना उसके बाद में देखो। नमाज में खल्क खुल जाता, नमाज में खल्क खुल जाता, नमाज में जो है ना ऐसे अल्लाह ताला खल्क खोल देता कि उसकी कैफियत चेंज हो जाती, मजा आ जाता नमाज में। देखो पढ़ के देखो ऐसी नमाज का, ठीक है, ये ख्याल करो। और जो है ना दौलत और शोहरत के पीछे मत जाओ, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह से राजी रहो हर काम। अगर मुसीबत आई, परेशानी आई तो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, बोले अल्लाह तेरी मिल्क है, तेरे हवाले है, तेरी मर्जी, तू जो करना चाह रहा तू कर सकता, हम कौन है, हम तो ममलूक है तेरी, तेरी मिल गए। मगर मौला हम ये मुसीबत परेशानी हम नए बर्दाश्त कर सकते, हम कमजोर नातावान है मौला, मौला हमसे परेशानियों को, हमसे इम्तिहान मत ले, माफ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तौबा कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह माफ कर देगा, तमाम परेशानियां चले जाते खुद ब खुद। तो ये एहतियात कर लो इंशाल्लाह, आइंदा से एहतियात करो और इस तरीके से पढ़ के देखो क्या है क्या नहीं। सो फिर उसके बाद में उसका मजा देखो, और सही नमाज पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं वो भी देखो। नमाज के बाद में कैफियत कैसी रहती देखो, वो नमाज की कैफियत कैसी रहती देखो, उसके बाद में फिर बोलो मेरे, ठीक है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, और इस इखलास में तेरी रजा शामिल हाल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। मौला हमने जो जो बातें हमने सुने हैं मेरे मौला, तेरा इल्म है मेरे मौला, तेरी तरफ से आया इल्म है मेरे मौला, मौला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, इस पर दायम रहने की तौफीक अता फरमा, तेरी याद और याद में लगाए रख मेरे मौला, हमको कल्ब में हमेशा जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, कल्ब को जिक्र में लगाए रहने की तौफीक अता फरमा, हमको हमारे पीर को दोनों आलम में मौज मुमताज रख, हम हमारे पीर के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी दिली तमन्नाओं को पूरा कर दे, उनको सेहत कामिला